أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ نساء آیات 106. دوستو، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی ویڈیو کو جوائن کرتے ہیں بے شک اس کو لائک سبسکرائب نہ کیا کریں، لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور شیئر لازمی کر دیا کریں. کیا پتہ آپ کے شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کے بھلے کے بدلے میں آپ بھی نیکی کی طرف راغب ہو جائیں اور اس کا تھوڑا سا ثواب مجھے ہی مل جائے. بے شک اس کو میں ابھی آپ کو فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آگے چل کے اس میں بہت فائدہ ہے. میں ہمیشہ اس سے کی ویڈیو بناتا ہوں، اللہ کے کلام کی صوت کی جو بھی صوت پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کوئی بھائی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ مڈ میں سکپ کر دیتے ہیں یا پورا دیکھتے ہی نہیں. یہاں پہ اگر کوئی فنی ویڈیو یا اس طرح کوئی چیز ہوتی تو اس کے مقابلے میں اسے زیادہ پسند کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم. اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. آیات 107. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا عَصِيمًا. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ کو اچھا نہیں لگتا. جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر بے جا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا. جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دہشت گرد کو پایا تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کئی بار اس سے خیانت اور معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں. آیات 108. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیط. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. آیات 109. ہا انتم ہؤلاء جدلتم عنہم فی الحیات الدنیا
فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلٌ۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ آیات 110۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربان کرنے والا پائے گا۔ آیات 111۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے اور پوری حکمت والا ہے۔ آیات 112۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يُؤْمِن بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے برا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ آیات 113۔ وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصہ کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ یعنی اگر وہ غلط رودات پیش کر کے تمہیں غلط فہمی مبتلا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا، کیونکہ خدا کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم۔ جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کر لیتا ہے، وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقعہ اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آیات 114۔ لَخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے
اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ آیات 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب مذکورہ بلا مقدمہ میں وحی الہی کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ اس آیات میں اس کی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ آیات 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعید۔ اس سے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس رکوع میں اوپر کے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جاہلیت کے تیش میں آ کر یہ شخص جس راہ کی طرف گیا وہ کیسی راہ ہے، اور صالحین کے گروہ سے الگ ہو کر جن لوگوں کا ساتھ اس نے اختیار کیا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ آیات 117۔ ان يدعون من دونه الا انسا وان يدعون الا شیطانا مرید۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف شرک شیطان کو پوجتے ہیں۔ شیطان کو اس معنی میں تو کوئی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستی ادا کرتا ہو اور اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو، البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتا ہے، گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ نعوذ باللہ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کے بے چون چرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت بجا لاتا ہے۔ آیات 119۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يُرَنَّهُمْ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ نقصان میں ڈوبے گا۔ اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پکڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر
پین کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ پین کیا ہوا جانور ہے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی، اس لیے کہ تہذیب تو نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے۔ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیات کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہیں۔ مثلا عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کا بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے، یہ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں، دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔ آیات 120 یعیدہم ویمنہم وما یعیدہم الشیطان الا غرور۔ وہ ان سے زبانی وعدہ کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں جو وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے۔ وہ انسان کو افرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک سبز باغ پیش کر دیتا ہے۔ کسی کو انفرادی لطف لذت اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قومی سربلندیوں کی توقع، کسی کو نوع انسان کی فلاح اور بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان، کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مر کر مٹی ہو جانا ہے، کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدقے میں بچ نکلو گے۔ غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور پھانس لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی معاف فرما دے، اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام، آمین۔